الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تیرا درود پاک پڑھا ہوا تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی آج جناب سلیمان علیہ السلام ان کا واقعہ پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ان پہ رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جی سورۃ نمل 19ویں سپارے میں سلیمان علیہ السلام کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آپ کو اللہ نے بادشاہی اور آپ عطا فرمائی، آپ نبی بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، بہت امیر آپ بادشاہ تھے، اور آپ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، آپ جنوں پہ آپ کی حکومت تھی، ہواؤں پہ تھی، جانوروں پہ تھی۔ تو آپ ایک بار آپ کا لشکر، آپ سفر کر رہے تھے کہ آپ کے لشکر کے ساتھ کہ 3 میل دور تھے۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ جناب سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے۔ تو دیکھیں نبی کی طاقت، نبی کی سماعت کے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سنی اور آپ مسکرا دیں، اور فرمایا کہ چونٹیاں ایسے کہہ رہی ہیں کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ چونٹی کا عقیدہ تھا، یقین تھا کہ ہر کوئی نبی ظلم نہیں کر سکتا، نہ ان کے صحابہ کسی کو مار سکتے ہیں، یعنی کہ بے خیالی میں کہ تم کچلی نہ جاؤ۔ اور آج انسان کتنی ترقی ہو گئے، خوردبین کے ساتھ آپ چونٹی دیکھ سکتے ہو مگر آواز سن نہیں سکتے۔ تو یہ طاقت اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو جناب وہ 3 میل دور چونٹی کی آواز اللہ کے نبی سنتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں پاکستانیوں میں ہم گناہ گاروں کی آواز کیوں نہیں سنتے ہوں گے؟ جو محبت کرتے ہیں، جو امتی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان پہ درود پڑھتے ہیں، ان پہ سلام پڑھتے ہیں، تو وہ نہیں جانتی ہوں گے؟ اور ایک اور شعر کسی بزرگ کا مجھے کہ بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، وہ تو ہر حالت میں اپنے امتیوں کو جانتے ہیں، اپنے غلاموں کو۔ اچھا جی، بات سلیمان علیہ السلام کی ہو رہی تھی کہ آپ نے ہر چیز آپ کی تابع تھی۔ ایک دن آپ نے حاضری لگوائی کہ ہدہد کو نہیں پایا، یعنی اپنی رایا کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، غیر حاضر ہے، یا تو کوئی شرعی عذر لے کر آئے ورنہ میں اسے سزا دوں گا یا اس کو مار ہی دوں گا۔ تو اتنا اپنی دیکھیں جو رایا ہوتی ہے اس کا خیال کرنا حکمران کا، ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ان کا فرض بنتا ہے، کیونکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں آپ نے فرمایا کتا دریائے دجلہ کے کنارے اگر مر گیا اس کا جواب میں عمر دوں گا۔ اتنا خیال۔ تو آپ نے پھر ہدہد آیا تو ہدہد نے کہا کہ میں سیر کر رہا تھا کہ میں نے ملک سبا میں ایک ملکہ دیکھی ہے جو سورج کو پوجتی ہے، اور ملکہ ظاہر ہے وہ بادشاہ ہے، اور آپ سب جانتے کہ جب ملکہ تھی تو بہت دولت تھی اس کے پاس۔ تو آپ نے خط لکھا، سورج کو پوجتی ہے، آپ نے خط لکھا اور کہا اس ہدہد کو دیا کہ جاؤ جا کر اس ملکہ کو دے کر آؤ، اور پھر خط دے کر ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اب آپ نے خط دیا، وہ ہدہد گیا اور وہ جا کے ملکہ بلقیس کی، جب آپ اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس تخت پر آپ کی گود میں گرا دیا اور جا کر سائڈ میں ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں نبی کے قاصد پرندے دیکھیں، اور یہ بھی پتہ چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تو وہ کیسے نہیں بات سنتے ہوں گے۔
جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ پرندہ ہدہد انسانوں کی بھی بولیاں جانتا تھا۔ اور جا کر جب سائیڈ میں ہوا تو بلقیس نے جب خط کھولا اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ تم اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ، اگر نہیں تو میں تمہارے ساتھ لشکر کے ساتھ حملہ کروں گا تمہارے ملک پر۔ جب خط پڑھا تو ملکہ بلقیس ہیبت طاری ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ اب اس نے اپنے کرندوں کو بلایا جو اس کی خدمت گار تھے، ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا ہم لڑائی کرتے ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو کہا نہیں، پہلے قاصد بھیجتے ہیں۔ پھر مشورہ بھی یہی ہوا، پھر لوگوں نے کسی نے کہا کہ نہیں ایسے کریں، آپ تحفے تحائف بھیجیں۔ اب ہدہد نے آ کر پیغام دے دیا کہ وہ ایسے قاصد آ رہے ہیں تو ایسے وہ انعام و اکرام لے کر۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے، حالانکہ ہر نبی کو اللہ رب العزت غیب کا علم دے دیتا ہے، خود کا علم نہیں ہوتا، مگر رب تعالیٰ جب علم عطا فرما دیتا ہے، ان کو پہلے سے پتہ تھا، مگر ہدہد نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ غلام ہوں، غلاموں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اب ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں، زرق برق لباس کے ساتھ، ہیرے جواہرات اور 500 سونے کی اینٹیں، اور نہ جانے کتنے تھال ریشمی کپڑے اور مختلف بڑے بڑے انعام و اکرام کے ساتھ۔ جو 500 غلام لونڈی ہر ایک میں تھال تھا، تو آپ کو پتہ تھا، اور آپ نے 3 میل دور فرش سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اتنا لمبا فرش بنا دیا۔ اب وہ ظاہر ہے وہ لے کر آئے ہیں، تو ان کے پاس تو 500 سونے کی اینٹیں، تو وہ حقیر بھی جان رہے تھے، تو وہ شرمندہ بھی ہو رہے تھے کہ تو یہ تو بہت زیادہ امیر ہے۔ پھر بھی ظاہر ہے وہ تحفے لے کر آئے، تو آپ نے غصے سے کہا کہ اپنے تحفے واپس لے جاؤ اور جناب بلقیس سے کہو کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب پھر وہ جب پہنچے ہیں جو آپ کے تحفے تحائف لے کر، پھر آپ نے کہا کہ لوگوں سے اب مشورہ کیا، تو لوگوں نے کہا جنگ پھر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے لوگوں کی خوف کی وجہ سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کرنا پا رہی تھی، اور وہاں سے آپ چلی۔ جب آپ بہت لمبا سفر تھا، اب 3 کوس تھی، یعنی کہ قریب تھی آنے کے، اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا بلقیس کا، اس کو بٹھانا بھی تو ہے نا، ملکہ آ رہی ہے۔ تو ایک تھا، اس نے کہا حضور آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے، یعنی کہ اتنا ہزاروں میل دور تھا، اتنا دور، تو دوپہر تک، تو آپ نے کہا نہیں مجھے جلدی چاہیے۔ تو کسی نے کہا میں گھنٹے تک، آپ نے کہا مجھے اور بھی جلدی چاہیے۔ آصف بن برخیہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہوا تھا، آپ کا صحابی تھا، آپ کے قریب بیٹھا، تو اس نے کہا حضور پلک جھپکنے سے پہلے، آپ نے غور کرنا، پلک جھپکنے سے پہلے کہ نہ وہ گیا نہ آیا، اور وہ لا کے تخت رکھ دیا، اور تخت بھی 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا ہی، زمرد کے پائے تھے اس سے، اور وہ قیمتی ہیرے جواہرات سے مزین تھا، بہت خوبصورت وہ تھا تخت۔ اور آپ نے جب لا کر وہاں رکھا پلک جھپکنے سے پہلے، اور جب آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے فرش بچھایا، اتنا سفید شیشے کا فرش بچھایا کہ جس کے نیچے سے پانی جاری تھا اور مچھلیاں تیر رہی تھی، اور بلقیس جب ملکہ آئی ہے اور اس تخت پر جب اس نے قدم رکھا، جب فرش پہ قدم رکھا، تو وہ سمجھی کہ پانی ہے، اور پانی کے خوف کی وجہ سے اس نے اپنے شلوار کے پینچے اٹھائے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں۔ تو بلقیس نے کہا، تو اس نے کہا سلیمان بادشاہ نے کہ یہ فرش ہے، تم ایسے ہی چلی آؤ۔ تو وہ شرمندہ بھی ہوئی، اور جب پھر وہ آئی ہے، پینچے اس نے ٹانگ لیے، اور پینچے ٹانگ کر اس نے آپ کے پاس آ کر بیٹھی۔ جب تخت پر آ کر بیٹھی تو آپ نے کہا کہ دیکھیں کہ تخت ویسے ہی ہے، تو
تو اس نے کہا یہ تو میرے جیسے اپنی چیز کو کون نہیں پہچانتا. تو اس بلقیس نے اپنے تختوں بھی پہچان لیا. اور پھر آپ نے کہا کہ بتاؤ سورج کو کیوں پوچھتی ہے؟ تو اس نے بتایا جو عذر پیش کیا جو مجھے کتابوں میں ملا. اس نے کہا کہ میں جب سے پیدا ہوئی اس قوم کو میں نے سورج کو پوچھتے ہوئے دیکھا تھا. پھر جب آپ نے اس کی اسلام کی دعوت دی اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے آپ سے نکاح فرمایا. اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کا پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا ملکہ بلقیس سے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا. 54 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا جناب سلیمان علیہ السلام کا. اور ملکہ بلقیس آپ کی وفات کے 1 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور جناب سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی. یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. ایک بار عجیب واقعہ آیا کہ ایک شخص آ گیا کہ جن کی بکریاں تھیں کھیت کے مالک کی بکریاں انہوں نے زبردستی بگاڑ دی اور وہ کھا گئی سارا کھیت خراب کر دیا. اب حساب لگایا گیا جناب سلیمان علیہ السلام نے تو اتنے کا کھیت تھا اتنی کی بکریاں تھیں کیونکہ چرواہا ساتھ نہیں گیا تھا اکیلی بکریاں چلی گئی تھی. کھیت اجاڑ دیا تھا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں کیونکہ اتنی قیمت کا کھیت کا نقصان ہوا تو اتنی قیمت بکریوں کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا تو جناب سلیمان علیہ السلام آپ کی عمر 12-13 سال دی قریب بیٹھے. فرمایا اس سے اچھا بھی میرے پاس ایک مشورہ تھا. آپ نے فرمایا تجھے رب کی عزت کی قسم تو بتا. تو آپ نے بہت خوبصورت فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا کھیت والے کو رایتاً بکریاں دے دی جائیں اور یہ بکریوں والوں کو کھیت دے دیا جائے تاکہ یہ پورا محنت کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ کھیت کاشت کرے. جب پک کر تیار ہو جائے یہ اس کے حوالے کر دے اور کھیت والا اس دوران بکریوں کو دیکھ بھال بھی کرے اس کا دودھ بھی دھوئے اور اپنا گزر اوقات بھی کرے. تو یہ خوبصورت فیصلہ سب لوگ بہت خوش ہو گئے تھے. اور پھر جب وہ کھیت تیار ہوا تو مالک کو کھیت لوٹا دیا. بکریاں مالک کے پاس واپس آ گئے. اللہ نے آپ کو بہت زیادہ علم دیا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت زیادہ اولاد تھی مگر ایک کو اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا جناب سلیمان علیہ السلام کو. جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ پرندوں کی بولیاں جانوروں کی بولیاں ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی. جنوں پہ آپ کی حکومت تھی. مسجد اقصیٰ آپ نے بنائی بہت خوبصورت مسجد ہے. تو آپ نے جنوں کے ساتھ بنائی. جنوں کو حکم دیا کہ مسجد بناؤ. ابھی مسجد تیار نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا. جیسے کہ میں نے بتایا آپ اس کے ساتھ عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ان کو دیکھتے رہے اور جن صبح سے شام تک کام کرتے تھے اور رات کو چلے جاتے تھے مگر آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ ٹیک لگا کے ان کو دیکھ رہے تھے. اب وہ آتے تھے شام کے وقت اجازت لینے مگر آپ کو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے خوف کی وجہ سے وہ جن اجازت نہ مانگتے اور وہ رات دن کام کرتے. اب اندھیرے میں کیسے وہ ایسے خوبصورت پتھر تھے وہ دن میں چمکتے تھے اور وہ دن میں روشنی کا رات کو روشنی کا کام دیتے تھے. سرخ اور سفید پتھر تھے یعنی کہ لائٹوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. جیسے کہ ہم لائٹیں جلاتے ہیں کمکمے ہوتے ہیں روشنی ہوتی ہے بلب جلاتے ہیں مگر اس وقت کچھ ایسا بھی انتظام نہیں تھا مگر وہ پتھر چمکتے تھے. یوں جد و جہد کے ساتھ انہوں نے مسجد اقصیٰ تیار کی بہت خوبصورت. اب ادھر مسجد اقصیٰ تیار ہوئی ادھر وہ جن آئے کہ آپ سے معاوضہ مانگے. آپ کی وہ عصا کو آہستہ آہستہ سے دمک نے کھانا شروع کر دیا تھا. ابھی مسجد اقصیٰ تیار ادھر آپ کا عصا مبارک زیر زمین ہو گیا. زمین بوس ہو گیا اور آپ زمین کی طرف تشریف لے کر گئے تو انہوں نے پھر لوگوں نے سمجھا کہ آپ انتقال کر گئے. پھر لوگوں کو پتہ چلا. اچھا جی تو پھر ایک بار جناب ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا. بہت سارے آپ کے تو واقعے بہت زیادہ آپ نے کام کیا. ایک اور واقعہ کہ ایک بار آپ کا دل چاہا کہ اللہ تیری مخلوق کی دعوت نہ کروں. اتنا تو نے مال و دولت عطا فرمایا. اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعوت کروں. اللہ نے کہا تو نہیں کر سکتا. میں ہی پالتا ہوں میں ہی دیتا ہوں میں ہی رازق ہوں میں ہی رب ہوں میں ہی ان کو دینے والا ہوں. پھر آپ نے ایک بار آپ نے ارادہ کیا
کہ نہیں اللہ 1 مہینے کی دعوت پکاؤں. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں تو نہیں کر سکتا. پھر کہا اللہ 1 دن کی تو اجازت دے دے. پھر اللہ نے کہا نہیں. پھر کہا اللہ 1 وقت تو میں کھانا کھلا دوں. پھر اللہ نے حکم دیا چل 1 وقت تو کھانا کھلا. آپ نے اب غور کرنا ہے، بہت خوبصورت واقعہ. پھر آپ نے تمام جنوں کو کہا، تمام انسانوں کو کہا جتنے بھی گائیں بھینس ہیں ان کو ذبح کرو، اور ان کو کئی میل آپ نے کہا دیگیں پکے، اور کئی مہینے کی مسافت پر دسترخوان لگا دیے، اور حکم دیا لوگوں سے کہ تمام پھل لے کر آؤ، جو بھی سبزیاں ملتی ہیں وہ بناؤ، اور ہوا کو حکم دے دیا کہ میٹھی چلتی رہے، نہ کہ چیزیں اڑے، نہ آگ بجھے، اور نہ کوئی کھانا خراب ہو. اب ہر بندہ مصروف ہو گیا، پوری دنیا کو دعوت دے دی کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے تمام اللہ کی مخلوق کی دعوت بنائی ہے. بہت امیر بھی تھے. اب آپ کی دعوت جب بنی، آپ لوگوں کو آپ نے کہا کہ یا اللہ کس سے شروع کروں؟ تو اللہ نے کہا ایک دریا میں مچھلی، اس سے شروع کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ دریا سے ایک چھوٹی مچھلی نکلی. کہا سلیمان پہلے مجھے کھانا کھلا، بعد میں دوسری مچھلیوں کو بلانا. آپ مسکرائے، کہا چلو تم شروع کرو. اب وہ مچھلی باہر آئی، اس نے آہستہ کھانا شروع کیا. تمام کھانا وہ مچھلی کھا گئی. کتنا کھانا بنائے، کئی میلوں تک دیگیں پک رہی تھی، کئی مہینوں کی مسافت پہ دسترخوان تھے. ہر چیز، ہر قسم کی سبزیاں بنی ہوئی تھی، ہر قسم کا سلاد تھا. اگر میں اپنی زبان میں بتاؤں، ہر قسم کا فروٹ تھا، ہر قسم کے کھانے تھے. وہ ایک مچھلی سارا کھا گئی. اور پھر عرض کیا اے سلیمان اور کھانا. تو آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ واقعی تو ہی کھلاتا ہے، تو ہی پلاتا ہے. تو اس مچھلی نے پتہ کیا کہا؟ اے سلیمان آج تو نے مجھے بھوکا رکھ دیا، میں تمام اللہ ایسا کھانا مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، تو 1 دفعہ کھانا دے کر میرا پیٹ نہیں بھرا. اس سے کہیں زیادہ کھانا میں دن میں 3 مرتبہ جو میرا رب تعالیٰ مجھے کھلا دیتا ہے. آپ احباب کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو میرا پروردگار دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. لوگ دیتے ہیں تو گننا شروع کر دیتے ہیں، لوگ جتلانا شروع کر دیتے ہیں، لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ پھر زیادہ دے کے پھر ذلیل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک آدمی کو دے کر 10 رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کو کھانا کھلایا تھا، دعوت بڑی شاندار کھلائی تھی. اور میں قربان جو رب تعالیٰ کی رحمت کے، اس کی رضا کے، اس کی کرم کے، کہ وہ کتنا کھلاتا ہے. کبھی اس نے جتلایا نہیں، کبھی وہ بھولتا نہیں ہے دینے کی. تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمیشہ لوگوں پہ امید نہ رکھیں، اپنے رب تعالیٰ پہ امید رکھیں. رب تعالیٰ سے مانگیں، رب تعالیٰ کی انشاءاللہ اسی کے سامنے جھکیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرما دے، جو پڑھا سنا قبول فرمائے، جو غلطی خامی کو سے معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.